اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتیمموا صعیدا طیبا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جعلت لی الارض مسجدا وطہورا۔ ہم نے آج کی میٹنگ اور آج کے اس کلاس کے لیے ایک آیت اور ایک رسول کی حدیث کا انتخاب کیا ہے۔ آیت کا میننگ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس پانی نہ ہو یا آپ پانی کا استعمال نہ کر سکتے ہوں تو زمین پر تیمم کیجئے، اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے لیے زمین کو سجدہ کرنے کی جگہ اور پاک کرنے والی چیز بنایا گیا ہے۔ ہماری بحث آج زمین کے سلسلے میں ہے۔ ہم پانی کے سلسلے میں گفتگو کر چکے، اب زمین دوسرا جو یہاں پر لکھا ہوا ہے دوسرے نمبر ارتھ یعنی زمین کے سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے۔ زمین پاک کرتی ہے لیکن سب چیزوں کو نہیں، کچھ چیزوں کو ہمیں باطنی اعتبار سے زمین پاک کرتی ہے اور کبھی ظاہری اعتبار سے پاک کرتی ہے۔ کچھ طہارتوں کے لیے نیت ضروری ہے، کچھ طہارتوں کے لیے نیت اور سوچنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں انسان سوچ لے، نیت کر لے تو اس کو بونس مل جائے گا، اللہ کی طرف سے ثواب مل جائے گا، لیکن ضروری نہیں ہے۔ تو یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا بہتر یہ ہے کہ جب بھی ہم پانی یا زمین وغیرہ کے ذریعے ایسی طہارتیں بھی کر رہے ہیں جن میں نیت ضروری نہیں ہے، تب بھی ہم یہ نیت کریں قربتاً الی اللہ، اللہ کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ مثلاً کپڑے کو پانی سے پاک کرنے کے لیے نیت ضروری نہیں ہے، آپ پانی میں ڈال دیں یا پانی اس کے اوپر ڈال دیں وہ پاک ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ نیت کے ساتھ دھوئیں کہ میں اللہ کے لیے دھو رہا ہوں تو یہ آپ کے ثواب میں اضافے کا سبب ہے، آپ کو ثواب مل جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ نیت کر لیں تو اچھی بات ہے۔ تو ہم نے یہ عرض کیا کہ زمین بھی دو طرح کی طہارتیں کرتی ہے، ہم کو دیتی ہے، ایک میں نیت کی ضروری، ایک میں نیت ضروری نہیں ہے۔ زمین ہمارے چپل، ہمارے پیر، ہمارے عصا کو پاک کر دیتی ہے، اس میں اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے۔ نارمل جب وہ خود پاک ہو، شرط یہ ہے، لیکن اگر مجھے پتہ ہے کہ وہ خود نجس ہے تو وہ پاک نہیں کر سکتی، مجھے اگر پتہ ہے۔ کوئی بھی قانون یہ ہے، کوئی بھی چیز اگر میرے پاس پیسہ نہیں ہے تو میں آپ کو پیسہ نہیں دے سکتا، اسی طرح نجس چیز کو پاک نہیں کر سکتی، تو پاک ہونا خود اس کا ضروری ہے تبھی وہ پاک کرے گی، پلس اس کا خشک ہونا ضروری ہے، گیلی ہوگی تو پاک نہیں کر سکتی۔ تو یہ زمین پاک کرتی ہے، میرے جوتے پر نجاست لگی، میرے پیر کے تلوے پر نجاست لگی، میرے عصا پر نیچے کے حصے پر نجاست لگی ہوئی ہے، اب میں راستہ چلتا رہا اور وہ چھٹ گئی تو وہ پاک ہو گیا، اب وہ نجس نہیں ہے، چاہے میرا پیر ہو، چاہے میرا جوتا ہو، چاہے میرا عصا ہو، وہ آٹومیٹک پاک ہو گیا، اس میں قدم کی بھی قید نہیں ہے۔ ہاں بعض لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ 19-20 قدم چل لیں،
اصل نہیں ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں 19-20 قدم 40 قدم کم سے کم ہو، لیکن اصل بات ایسا نہیں ہے۔ اصل پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ وہ نجاست دور ہوئی یا نہیں، جب تک نہیں جاتی نجاست وہ پاک نہیں ہوگا، اتنا چلتے رہنا ضروری ہے۔ اور ایک طہارت ایسی ہے کہ جس میں نیت ضروری ہے، دوسرے نمبر کی طہارت نیت ضروری، وہ کیا ہے؟ جس کو ہم کہتے ہیں تیمم کرنا۔ تیمم کرنا نیت، ہم زمین پر تیمم کرتے ہیں لیکن نیت ضروری ہے کہ میں تیمم کر رہا ہوں قربتاً الی اللہ، لیکن ڈائریکٹ ہم تیمم نہیں کر سکتے۔ وضو غسل، اگر ہم یہ تیمم یا تو وضو کے بدلے ہوگا یا غسل کے، یعنی پہلے نمبر پر ہمیں غسل کرنا ہے یا وضو کرنا ہے۔ اگر مشکلات کی بنیاد پر ہم وضو یا غسل نہ کر سکتے ہوں تو اس کا الٹرنیٹ ہے، یہ اس کی جگہ پر آتا ہے، نہ یہ کہ مستقل ہو، اپنا نہیں ہے، یہ کسی چیز کی جگہ پر آتا ہے۔ وضو نہیں کر سکتے تو اللہ کہتا ہے نجس رہنا ہماری نگاہ میں اچھی چیز نہیں ہے، تم وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لو، غسل نہیں کر سکتے تیمم کر لو، لیکن ہمیں نجاست گندگی پسند نہیں ہے، اس لیے کہ ہم پاک ہیں اور تم کو بھی پاک دیکھنا چاہتے ہیں، تو تیمم ہم کریں گے۔ کب کریں گے؟ جب پانی نہیں ہے میرے پاس۔ پانی نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ میرے گھر میں نہیں ہے، نہیں، کہیں بھی میری دسترس میں نہیں ہے، میں اس کو حاصل نہیں کر سکتا، تب مطلب یہ گھر میں نہ ہو تو یہ اپنے پڑوس سے کہیں سے دوسری جگہ سے لے کر آئیے، وضو کیجئے، غسل کیجئے۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ میں مجھ تک پانی نہ پہنچ سکے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ پانی ہے لیکن میرے لیے استعمال کرنا نقصان دہ ہے، مجھے نقصان پہنچائے گا، تو اللہ ہمیں نقصان میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ یہ کوئی فیصلہ نہیں لے گا، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ عالم دین سے جا کے پوچھیں کہ میں نقصان دہ کب ہوگا کیا ہوگا، نہیں، آپ خود سمجھ رہے ہیں، اللہ نے آپ کے اوپر چھوڑ دیا، آپ جانیں اور آپ کا اللہ جانے کہ آپ کے لیے اگر نقصان دے رہا ہے پانی تو آپ پانی کو استعمال نہ کیجیے۔ تیسری صورت کیا ہے؟ پانی نہیں، تب کریں گے۔ بیمار پڑ جانے کا خطرہ نہیں، پانی بھی ہے، بیمار بھی نہیں ہوں، لیکن تیسری شرط کیا ہے؟ میری کوئی واجب عبادت مجھ سے قضا ہو جائے گی اگر میں غسل یا تیمم کروں گا، قضا ہو جائے گی، تو اللہ کو واجب کا قضا کرنا پسند نہیں ہے۔ ہم نارمل آرام سے کہہ دیتے ہیں کوئی بات نہیں قضا پڑھ لیں گے، یہ غلط بات ہے، قضا نہیں کرنا چاہیے کسی چیز کو۔ اللہ کو حتیٰ اتنا پسند نہیں ہے قضا کرنا کہ وہ کہتا ہے اگر غسل کی وجہ سے، اگر وضو کی وجہ سے تمہاری نماز قضا ہو رہی ہو تو اب وضو اور غسل چھوڑ دو، جلدی سے تیمم کرو۔ جیسا کہ صبح میں رمضان کا مہینہ ہو، میری آنکھ اس وقت کھلی کہ جب فوراً فجر ہونے والی ہے، اگر میں نجاست کی حالت میں میری آنکھ کھلی، مجھ پر غسل جنابت واجب ہو گیا تھا، تو اب میں روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اب اللہ کہتا ہے اب یہ مت دیکھو ٹائم اگر ختم ہو رہا ہے روزے کا، اذان ہو جائے گی صبح کی اور وضو کرو گے تو اذان کا ٹائم گزر جائے گا، تو اب غسل مت کرو، اب جاؤ فوراً پہلے تیمم کرو۔ ہاں یہ غسل ختم نہیں ہوگا لیکن بعد میں آپ کو غسل کرنا پڑے گا۔ یا دوسری صورت کیا ہے؟ نماز قضا ہو رہی ہے، میں سو گیا تھا، تھکا ہوا تھا، ظہر کے بعد سو گیا، آنکھ کھلی، ہائے میں نے نماز نہیں پڑھی ہے، اب نماز کے قضا ہونے کے چانس ہیں، اگر وضو کروں گا تو قضا ہو جائے گی، جلدی سے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی تاکہ ادا ہو جائے، قضا نہ ہونے پائے۔ واجب کا اگر وقت کم ہے تو 3 صورتیں ہو گئیں، پانی نہ ہو تب، پانی نقصان دہ ہے تب، نہیں پانی ہے نقصان دہ بھی نہیں ہے لیکن واجب کا وقت نکل جائے گا، تو اللہ کہتا ہے تیمم غسل چھوڑو، وضو اور غسل چھوڑو تیمم کرو۔ چوتھی صورت کیا ہے؟ کب تیمم آپ کریں گے؟ جب آپ کے پاس ایک ہی کپ پڑا ہے،
ایک ہی، دوسرا ہے ہی نہیں، آپ خرید بھی نہیں سکتے. فار ایگزامپل، اللہ کرے کسی پر ایسا وقت نہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن فار ایگزامپل کچھ نہیں، بس ایک ہی کپڑا ہے، دوسری صورت ہے ہی نہیں، اور وہ نجس ہو گیا، اور اتنا ہی پانی آپ کے پاس ہے کہ یا تو کپڑے کو پاک کر لیں یا وضو اور غسل کر لیں، یہی صورت ہے، یا وضو غسل کر لیں یا کپڑا اتنا ہی پانی ہے. تو اب اللہ کہتا ہے نجس کپڑا ہمیں پسند نہیں ہے، نجس کپڑے کو اس پانی سے پاک کر لو، لیکن عبادت کو تم تیمم کے ساتھ کر لو، تیمم کر لو. چوتھی صورت کیا ہے؟ 4 صورتیں میں نے بیان کر دیں. 5ویں صورت کیا ہے کہ جب اتنا ہی پانی ہو کہ میں اپنے رشتہ داروں کی یا اپنے سے متعلق چیز، مثلا کوئی گائے ہے، حتیٰ نجس جانور کتا میں نے اپنے کھیت میں حفاظت کے لیے پال رکھا ہے باغ میں، صرف اتنا ہی پانی ہے، یا تو میں پلا دوں یا وضو غسل کر لوں. تو اب کیا کروں؟ اس صورت میں اللہ کہتا ہے کسی کی زندگی کو برباد مت کرو، پیاسا ہمیں پسند نہیں ہے، پیاسے کو پانی پلا دو، تم تیمم کر لو. ان 5 صورتوں میں آپ غسل یا وضو نہیں کریں گے بلکہ تیمم کریں گے. تو اب یہ زمین جس پر آپ تیمم کر رہے ہیں، ہماری بحث کہاں چل رہی ہے؟ زمین پر، اس کو بھولیں نہیں. تو ہم تیمم کریں گے ان صورتوں میں زمین پر، اور یہ زمین ہمیں پاک کر دے گی. غسل واجب ہوا. یہ 5 صورتیں جو میں نے ابھی بیان کی ان میں سے کوئی ایک تھی. اب مجھ پر تیمم واجب ہو گیا. اب میں تیمم کیسے کروں گا؟ اپنے ہاتھ میں سے کوئی ایسی چیز جو رکاوٹ بن سکتی ہے مٹی کو زمین میرے ہاتھ تک پہنچنے سے، اس کو ہٹا دوں گا، اور پھر ہاتھ سیدھے کر کے نارمل جنرلی زمین پر نیچرل زمین، چاہے وہ پتھر ہو، ضروری نہیں مٹی ہی ہے، دھول ہی ہو، نیچرل جس کو زمین کہا جاتا ہے، چاہے وہ صاف پتھر ہی کیوں نہ ہو. بہت سے لوگ سوچتے ہیں نہیں مٹی ہو، نیچرل زمین جو بھی ہو، پتھر، مٹی، جو بھی آپ نیچرل سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پر آپ 2 ہاتھ اپنے ساتھ میں رکھیں گے. بہت سے لوگ کہتے ہیں مارنا، بس رکھنا آہستہ سے. اور اگر مٹی ہے تو تھوڑا جھاڑ لیں گے، اگر صاف ہے پتھر ہے نیچرل تو کوئی بات ہی نہیں، مٹی لگی ہوئی تو جھاڑ لیں گے. اس کے بعد اصل ٹارگٹ یہ ہے کہ یہ بالوں کے اگنے کی جگہ سے یہ یہاں تک، یعنی جس کو ہم ماتھا کہتے ہیں، پیشانی، اس کو پورا ہمیں پہنچانا ان ہاتھوں کو. تو ایک راستہ پہنچانے کا یہ ہے کہ ہم یہاں پر رکھیں بالوں کی اگنے کی جگہ پر، اور بھووں تک، آنکھوں کی یہ جو ہے یہاں تک لے کر آئیں، پھر رائٹ کی طرف لے جائیں، پھر لیفٹ، پھر بیچ میں لا کر ناک کے اوپر سے اٹھانا شروع کر دیں. پورے چہرے پر کرنا ضروری نہیں ہے، حتیٰ ناک کے اس حصے پر بھی کرنا ضروری نہیں ہے، صرف پوری پیشانی کو کوئی بھی طریقہ آپ کریں، پوری پیشانی اور ناک کا یہ حصہ آپ کے ہاتھ پہنچ جائیں. کوئی اور طریقہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے یہی والا طریقہ ہو، لیکن یہ ایک طریقہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا. بس کیا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے؟ پوری پیشانی اور ناک کا یہ والا حصہ آ جانا چاہیے، وہاں تک کر لیں گے. پھر اس کے بعد یہ لیفٹ ہینڈ کو لیں گے، رائٹ ہینڈ کے حصے پر یہ جو گٹا ہے، یہ جو ٹکڑا ہے جہاں سے ہل رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس پہ رکھیں گے اور پورے ہاتھ کو یوں کر کے پھیر دیں گے. پورے پہ آنا چاہیے، کوئی بھی جگہ چھوٹنی نہیں چاہیے. ایک مرتبہ بس ایک مرتبہ پھیر لیں گے. پھر ایسے ہی یہ والا ہاتھ اس والے ہاتھ پر ایک مرتبہ پھیر لیں گے. پھر ایک مرتبہ اور نیچے کو رکھیں گے زمین پر، اگر دھول ہے تو جھاڑ لیں گے، اور پھر یہ تیمم ختم. لیکن ہاں نیت نہ بھولیے گا، اس لیے کہ نیت نہیں کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نیت ضروری ہے.
تیمم کرتا ہوں، مثلا وضو کے بدلے اگر آپ کر رہے ہیں تو وضو کے بدلے قربتاً اللہ، اور اگر غسل کے بدلے کر رہے ہیں تو تیمم کرتا ہوں غسل کے بدلے قربتاً اللہ، اللہ کی مرضی کے خاطر۔ نیت بہت اہم ہے، اگر نیت نہیں ہوئی تو پھر یہ کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو نیت بہت، سب سے پہلے جب شروع کر رہے تھے تبھی نیت بہت ضروری ہے۔ تو دو چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز مٹی کے سلسلے میں جو حدیث میں بھی آیا، اگرچہ ہم نماز جب نماز کے مسائل بیان کریں گے تب اس بات کو دوبارہ بیان کریں گے، لیکن چونکہ زمین کی بات آئی ہے تو ہم بتاتے چلیں کہ زمین ہمارے لیے سجدگاہ بھی بنتی ہے، سجدگاہ بھی ہے، جیسے کہ حدیث رسول کی جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، میرے لیے زمین کو سجدگاہ، سجدہ کرنے کی جگہ اور پاک کرنے والی بنایا گیا ہے۔ تو ہم سجدہ کریں گے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ زمین پاک ہونا چاہیے، زمین کے کسی بھی حصے پر کہیں گھاس ہو نہ ہو کچھ بھی، سجدہ ہم وہاں کر سکتے ہیں کسی بھی زمین پر، نیچرل ہونا چاہیے۔ لیکن ہاں یہ ٹائل وائل اگر آپ نے لگا دیے بنی ہوئی تو ان پر نہیں ہوگا، ٹائل سے کام نہیں چلے گا، نیچرل زمین ہونی چاہیے، اس پر سجدہ کر سکتے ہیں۔ ایک قانون ہم بیان کر دیں کہ زمین یا زمین سے اگنے والی چیزیں جو کھائی پی اور پہنی نہیں جاتی ان پر سجدہ ہو سکتا ہے۔ زمین، دوبارہ زمین سے اگنے والی ایسی چیزیں جو کھائی پی اور پہنی نہیں جاتی ان پر سجدہ ہو سکتا ہے، باقی چیزوں پر سجدہ نہیں ہو سکتا، فرش پر، پلاسٹک پر، کسی اور چیز پر سجدہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے پہلے والے لوگ ہمارے چٹائی لکڑی کی بنایا کرتے تھے تاکہ اگر آپ کے پاس سجدگاہ نہ بھی ہو تب بھی آپ اس پر سجدہ کر لیں آرام سے، اسی لیے لکڑی کی، چونکہ آپ لکڑی کو نہ پہن سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، لہٰذا اس کی بناتے تھے۔ ہاں کربلا کی زمین چونکہ مقدس ہے، وہاں پر امام حسین نے قربانی دی ہے، پاک و پاکیزہ ہے، اس پر سجدہ کرنا سب سے بہتر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ افراد کے جو کربلا کی زمین پر سجدہ کرتے ہیں ان کو 1 رکعت نماز کا ثواب 70 رکعت ہو جاتا ہے، کربلا سجدگاہ۔ اسی لیے ہم لوگ جو شیعہ لوگ کربلا کی زمین کو مقدم کرتے ہیں، یہ نہیں کہ علی پور کی زمین پر سجدہ نہیں ہو سکتا، نہیں، علی پور کی زمین پر بھی سجدہ ہو سکتا ہے، پھر کربلا والی کیوں؟ تاکہ ہماری نماز کا ثواب بڑھ جائے، اور ہم اس بہانے سے امام حسین علیہ السلام کو بھی یاد رکھیں کہ یہ نماز اس کے بچانے والے ہمارے تیسرے امام علیہ السلام تھے، ہمیں یاد رہے ان کی قربانی بھی، اور ان کو یاد کر کے اپنے دل میں ان کی محبت کے ساتھ جب ہم نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہماری یہ نماز اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے گی۔ اس لیے کہ اہل بیت کی محبت انسان کی عبادتوں کو 4 چاند لگا دیتی ہے، بالکل چمکنے لگتی ہیں اس کی عبادتیں۔ تو ہمیں محبت اہل بیت بھی رہے اور ہماری نماز بھی رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔